الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، الولاء والبراء کے عنوان پر جمعہ کی یہ چھٹی قسط ہے، پارٹ نمبر 6 ہے، جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے اس گفتگو کی ریکیپ کرنے کی جو ہے کوشش کی، اور پھر جو سوالات باقی تھے ان میں سے سوال نمبر 5 پر ہم نے نظر ڈالی، اور سوال نمبر 6 کا تقریباً آدھا جواب میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سوال نمبر 6، کیا کافر ممالک میں غیر مستقل یا مستقل سکونت، یعنی ٹیمپرری ریسیڈنس یا پرماننٹ ریسیڈنس، عقیدہ الولاء والبراء کے منافی ہے؟ یعنی اس عقیدہ الولاء والبراء کے یہ اپوزٹ میں جاتا ہے کیا؟ تو پھر اس بات کا جو جواب میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جواب کے اندر پہلے تو اس ٹاپک کی امپورٹنس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 احادیث جو ہے پیش کی گئیں، اور جس کا مطلب میں بالکل اس کا چونکہ ریکیپ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کہ مشرکین کے ساتھ رہائش نہ رکھو، اور پھر تیسری حدیث کہ اپنی اولاد کو مشرکین کے درمیان مت چھوڑو۔ یہ احادیث سامنے رکھ کر اس بات کی اہمیت دلائی گئی ہے کہ بھئی یہ جو ٹاپک ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی سیریسنس کیا ہے نا۔ ان احادیث کو پہلے سامنے رکھ کر سمجھے، اور پھر اس کے بعد میں یہ بتایا گیا کہ کچھ کنڈیشنز ہیں، اوکے، جن کو لازمی کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہی کوئی کافر ممالک کے اندر جو ہے ریسیڈنسی اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر ٹیمپرری ہو یا پرماننٹ ہو، ٹھیک ہے۔ ان وہ کنڈیشنز کیا کیا ہیں؟ جیسے پہلے 3 کنڈیشنز بتائے گئے، ضروری شرائط۔ سب سے پہلے انسان کے پاس اتنا علم ہو جس سے شکوک و شبہات دفع کر سکے، ٹھیک ہے۔ لوگ اس سے آ کر اسلام کے متعلق کوئی ڈاؤٹس اور کویسچنز کریں تو پھر وہ ان کو سیٹسفائی کر سکے۔ اس کے پاس اتنی دینداری ہو جو اسے نفسانی خواہشات سے دور رکھے، یعنی سیلف کنٹرول کی ایک کیفیت ہو کہ وہ کافر ممالک کے اندر پائے جانے والی جو عریانی ہوگی اور اس طرح کی فحاشی ہوگی تو پھر وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکے گا۔ اور پھر وہاں تک سفر کی ضرورت ہو، ہے نا، ایسی کوئی ضرورت ہو جس کو اوائڈ نہ کیا جا سکے، اور وہ وہاں پر اب اس ضرورت کے تحت مجبور ہو کر جا رہا ہو، ہے نا، غیر ضروری وہ نہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر 2 شرطیں جو ہے بیان کی گئی ہیں، بنیادی اور لازمی شرطیں، ٹھیک ہے۔
شرط اول یہ تھی کہ قیام کرنے والا اپنی دینداری سے مطمئن ہو، اس طرح کہ اس کے پاس علم، ایمان اور عزیمت کی ایسی قوت ہو جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے گا، انحراف اور گمراہی سے بچ جائے گا، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ ان سے دوستی اور محبت قرآن کریم کے مطابق ایمان کے منافی ہے۔ یہ ایک لازمی اور ضروری ایک اور مطلب کنڈیشن، یہ فورتھ کنڈیشن ہے یا شرط ہے، ٹھیک ہے، جو بتائی گئی، اور پھر اس کو مدلل بنانے کے لیے وہ آیت پیش کی گئی کہ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 جو ہے اس کو مدلل بنانے کے لیے جو ہے پیش کی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ کی ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے آگے جو دوسری لازمی شرط ہے، یعنی یہ ٹوٹل دیکھا گیا تو 3 کنڈیشنز ہیں اور پھر یہ 2 اور مطلب مزید شرطیں ہیں، تو یہ اس اعتبار سے 5ویں جو ہے یہ شرط ہے۔ شرط دوم، اسے اپنی دینداری کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہو، ٹھیک ہے، شاعر اسلام آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ادا کر سکتا ہو، نماز، جماعت اور جمعہ قائم کرنے پر اس پر پابندی عائد نہ کی جاتی ہو، زکوٰۃ، روزہ، حج، پردہ وغیرہ جیسے اسلامی شعائر سے اسے روکا نہ جاتا ہو، شخصی قوانین کے اطلاق پر کوئی پابندی نہ ہو، مثلاً یعنی پرسنل لا جو ہوتی ہے، مثلاً وراثت، نکاح، طلاق و نان نفقہ وغیرہ۔ اگر قیام کرنے والا یہ ساری چیزیں نہ کر پاتا ہو تو اقامت جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق اب ہجرت واجب ہے، یعنی مائیگریشن، ٹھیک ہے، اب اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اب یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر مائیگریشن کرنا چاہیے، ہجرت کرنی چاہیے، اور پھر اس بات کو مدلل بنانے کے لیے وہ ہجرت والی آیت جو ہے پیش کی گئی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے، ٹھیک ہے، ہم بے بس تھے اور لاچار تھے، ٹھیک ہے، فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے صرف ترجمے پڑھے ہیں، حدیث کا متن اور یعنی آیات کا جو ہے متن میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ یہ پچھلے جمعہ میں یعنی کسی قدر ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ سب آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور یہاں تک ہم نے مطلب بات کمپلیٹ کی تھی، چونکہ یہ پورا ایک یعنی سوال ہے، سوال نمبر 6، ٹھیک ہے، کہ کافر ممالک کے اندر مستقل یا غیر مستقل سکونت اختیار کرنا عقیدہ الولاء والبراء کے جو ہے منافی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے یہ، تو پھر اب اس کا پورا جواب چونکہ آپ کے سامنے آنا ہے، یہ آدھا جواب تھا جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اب یہاں سے آگے ٹھیک ہے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، جواب آگے بڑھ رہا ہے۔ کسی مومن کی طبیعت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ کافر ملک میں سکونت اختیار کرے جہاں شعائر کفر علی الاعلان ادا کیے جاتے ہوں، اور جہاں تک مستقل سکونت کا مسئلہ ہے اس کا تعلق عقیدہ الولاء والبراء سے زیادہ توحید کی لازمی شرائط کے انکار اور طاغوت کے اثبات سے ہے، یعنی کفر سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رہی وہ ٹیمپرری اور مطلب پرماننٹ جو ہے ریسیڈنسی کے تعلق سے اب تک کی بات، اور ابھی یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ ہاؤ کین اینی باڈیز لائک اس کی جو طبیعت ہے، ہاں اس کی جو فطرت ہے مومن کی، وہ کیسے اس بات کو گوارا کرے گی کہ مطلب ایسی جگہ پر وہ جا کر رہے، ہے نا، جہاں پر شعائر کفر وہ علی الاعلان ادا کیے جاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب یہ معاملہ اور سنگین ہو گیا اور سیریس ہو گیا، کیا یہ معاملہ صرف ابھی عقیدہ الولاء والبراء سے متعلق نہیں رہا، وہاں پر
ہے نا مستقل سکونت یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی، اب آپ وہیں پر ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ عقیدہ الولاء والبراء سے بھی اور زیادہ، یہ تو سیدھا سیدھا مطلب توحید یعنی ونس آف گاڈ کے لازمی شرائط کے انکار اور طاغوت کے اثبات، یعنی خدا کے مقابلے میں جو کوئی اپنا قانون چلانا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت ہے نا، اس کو اٹیسٹ کرنے کی مطلب اٹیسٹ کرنے سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس کا تعلق اب کفر سے ہو گیا. دور جدید میں یعنی اس ماڈرن ایج کے اندر کسی بھی ملک کی شہریت کا حصول اس ملک کی وفاداری کے حلف کے ساتھ مشروط ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نیو ماڈرن ایج کے اندر کیا ہو گیا ہے، یہ بات بتا رہے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے اندر آپ کو سٹیزن شپ چاہیے یا ریزیڈنسی چاہیے، ٹھیک ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف آپ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، لائلٹی کا اوتھ آپ کو لینا پڑے گا. اس کے مطلب ساتھ یہ کنڈیشن جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو ریزیڈنسی ملے گی جب اس وقت جب آپ یہ مطلب وعدہ کریں گے، یہ پرومس کریں گے، یہ اوتھ لیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے. چند مشہور کافر ممالک کے حلفوں کی عبارات میں سے اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں. ساتھیوں میں بہت سارا ایکسپلینیشن، چونکہ یہ پچھلے یعنی 5 جمعوں میں جو اس سیریز سے متعلق جو جمعے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آلریڈی کر چکا ہوں، اس لیے ابھی رائٹ ناؤ میں اس کی وضاحت یعنی اب تک میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے، سیدھا مطلب وہ چیزوں کو بس ایسے ریکیپ کے طور پر پڑھ دیا، اور ابھی آگے کا جو ہے اب تک میں پڑھتا آ رہا ہوں. مگر ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اس میں جو لکھا گیا ہے یہ غور طلب ہے، یہ غور کرنے کا ہے. رائٹ، ابھی مطلب بات کیا رہی، بات کو کیا کر دیا، ابھی عقیدہ توحید سے جوڑ دیا. الولاء والبراء میں تو ہے ہی یہ مسئلہ، ٹھیک ہے، جو دین اسلام کے عقائد کے اندر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ بتایا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ الولاء والبراء کے یہ سمری کے اندر، ٹھیک ہے، اور اب بتایا گیا ہے کہ اب یہ جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے اس کا تعلق اب صرف الولاء والبراء سے نہیں رہا، بلکہ سیدھا عقیدہ توحید کے مطلب انکار سے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اب اس کے آگے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جملہ مطلب بہت نوٹ وردی ہے، انڈر لائن کر کے بار بار یعنی پڑھنے کا ہے، کہ چند مشہور کافر ممالک کے حلفوں کی عبارات. ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر جو اوتھ لیا جائے گا اس کی جو عبارت ہے اس کا کچھ ایکسٹریکٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر مطلب ایک نمونے کے طور پر سمجھانے کے لیے جو ہے نقل کیا جا رہا ہے. اوکے، اب یہ کافر ممالک اور پھر اب ان کے حلف، اور پھر اب ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے ساتھ وفاداری کی شرط کتنی معقول ہے، کتنی لازمی ہے، ضروری ہے، یا پھر کتنی غیر معقول ہے نا، اننیسیسری ہے. یہ آپ مطلب اپنے طور پر ابھی جائزہ لیتے رہے، ہے نا، اس کا جائزہ لیتے رہے. رائٹ، ابھی یہ ذرا یہ دیکھ لیں پھر آگے. امریکی شہریت کا حلف. اب اگر امریکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اگر سٹیزن شپ لینی ہے تو اس کا جو اوتھ ہے، اس کا جو حلف ہے، ٹھیک ہے، اس کو نقل کیا گیا. اس کے 2 پوائنٹس ہیں بیسیکلی. دیٹ آئی ایبسلیوٹلی اینڈ انٹائرلی ریناؤنس اینڈ abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen. ٹھیک ہے، اب اس کا اردو میں مطلب جو ترجمہ ہوگا کہ بالکل اور مکمل طور پر ترک کر کے اور دستبردار ہو کر، دیٹ آئی مطلب میں، جو بھی انسان حلف لے رہا ہے، دیٹ آئی، ٹھیک ہے، کہ میں بالکل اور مکمل طور پر ترک کر کے اور دستبردار ہو کر، all allegiance and fidelity، تمام اطاعت اور وفا، to any foreign prince، کوئی بھی شہزادہ ہے جو مطلب بیرونی شہزادہ ہے، ٹھیک ہے، ودیشی شہزادہ ہے، یا پوٹینٹیٹ یا اسٹیٹ یعنی کوئی طاقت، کوئی ریاست، اور سوورینٹی یعنی خود مختار کوئی قوت،
اوکے، جو اپنی مطلب خود اپنا رول چلاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں پہلے یا اب تک رہا ہوں، ہے نا، ایک سبجیکٹ رہا ہوں یا میں سٹیزن رہا ہوں، وہاں سے میں دستبردار ہو کر، یعنی یہ ایبسلیوٹلی اور کمپلیٹلی، ٹھیک ہے، اپنے الیجنس کو، اپنی وفاداری کو، ٹھیک ہے، اور اطاعت کو میں اب یعنی امریکہ سے جوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک یعنی پہلی کنڈیشن ہے اس کی. اور پھر دوسری کیا ہے؟ دیٹ آئی ول سپورٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے، میں کیا کروں گا؟ میں تھاموں گا اور حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے آئین کی اور ان کے قوانین کی. ٹھیک ہے، اب یہ دو نکات نقل کیے گئے. اب اس نقطے کے اندر، سیکنڈ یہ پوائنٹ کے اندر ایک بات جو لکھی گئی ہے کہ طاغوت کی سرپرستی کا اقرار، یہ ڈکلیریشن کو کیا بتایا گیا ہے یہاں پر کہ یہ طاغوت کی سرپرستی کا اقرار ہے. کلمہ توحید کی شرائط، تابع داری، منافی نافرمانی، یعنی کلمہ توحید کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر وہ کنڈیشن تابع داری، کہ توحید کے ذیل میں مطلب جتنے باتیں اوبیڈینس کی آئیں گی، فرما برداری کی، تابع داری کی آئیں گی، ان کے خلاف، ان کے اپوزٹ بالکل نافرمانی ہوگا، ایسا یہ ڈکلیریشن کرنا. اور اخلاص منافی شرک کا رد ہوگا، یعنی اپنے ایمان کو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی جو یعنی کا جو اپوزٹ ہے، کا جو یعنی منافی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات اور صفات اور اختیارات کے اندر شریک کرنا. یہ اخلاص یعنی اپوزٹ آف شرک کا رد کرنا ہے، یہ ڈکلیریشن کرنا، طاغوت کی سرپرستی کا اقرار کرنا ہے، کلمہ توحید کے شرائط تابع داری، ٹھیک ہے، اور اخلاص کا رد کرنا ہوگا. اس کو کیا کر دیا ہے نا، اس ڈکلیریشن کو، اس اوتھ کو سیدھا لے جا کر کلمہ توحید کے مقابلے پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے برابر اس کو ٹھہرا دیا. ٹھیک ہے، اس پر تبصرہ کریں گے. یہ ایک دو تین اور مطلب جو ایگزامپلس دیے گئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. مور اور لیس سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، کینیڈین شہریت کا حلف. اوکے، کینیڈا میں آپ کو سٹیزن شپ لینی ہے تو وہاں پر کا جو اوتھ ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ آئی ول بی فیتھفل اینڈ بیئر ٹرو الیجنس ٹو ہر میجسٹی کوئین ایلزابتھ the second queen of Canada, her heirs and successors. ٹھیک ہے، کہ میں پوری وفاداری کے ساتھ میں، ہے نا، میں ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے، دل کی گہرائی سے حقیقی وفاداری و اطاعت. فیتھفل اینڈ آئی ول بی فیتھفل اینڈ بیئر ٹرو ایلیجنس کا یہ ترجمہ ہے کہ دل کی گہرائی سے حقیقی وفاداری اور اطاعت، ٹھیک ہے، میں کروں گا. کس کی؟ کوئین ایلزابتھ کی، اور پھر جو مطلب جو سیکنڈ کوئین آف کینیڈا ہیں ان کے جو وارث ہیں اور ان کے جو سکسیسرز ہیں ان کے متعلق. اور اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ والا نقطہ، کلمہ توحید کی شرائط تابع داری منافی نافرمانی اور اخلاص منافی شرک کا رد ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، اخلاص کا رد ہو گیا اور تابع داری، کلمہ توحید کی تابع داری کا یہ رد ہو گیا، ایسا ڈکلیریشن کرنا. اور پھر دوسرا کنڈیشن اس میں کینیڈین سٹیزن شپ کے اوتھ میں ہے، آئی ول فیتھفلی آبزرو دا لاز آف کینیڈا. میں وفاداری کے ساتھ کینیڈا کے قوانین کو تسلیم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کرنا کیا ہو گیا؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، طاغوت کی سرپرستی کا اقرار، کلمہ توحید کے شرائط تابع داری منافی نافرمانی اور اخلاص منافی شرک کا رد. ٹھیک ہے، یعنی تابع داری، تو کلمہ توحید کی شرائط تابع داری اور اخلاص کا رد ہو جائے گا. وہ مطلب اس کو بالکل اس کے ایکوریٹ میننگ میں لینے کے لیے اس کا اپوزٹ بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تابع داری منافی نافرمانی. اوکے، تابع داری اوبیڈینس وچ از دا اپوزٹ آف ڈس اوبیڈینس نافرمانی، اور اخلاص منافی شرک. یعنی یہاں پر اخلاص سے کیا لیا جائے گا کہ ہماری ساری مطلب جو بندگی ہے، اطاعت ہے، یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے لیے خالص رہیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ اب اپوزٹ ہو جائیں گی. کس سے کمپیئر ہوگا؟ وہ کہ شرک کے برابر ہو جائے گا. اس اخلاص کی جو ہے اس اخلاص کا رد ہو جائے گا جو شرک کا اپوزٹ ہے.
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کینیڈین جو ہے حلف نامے کا کچھ ایکسٹریکٹ. پھر برطانوی شہریت کا حلف برٹین. اوکے، دیٹ آئی ول بی فیتھفل اینڈ بیئر ٹرو الیجنس ٹو ہر کوئین ٹو ہر میجسٹی کوئین ایلزابتھ دا سیکنڈ کوئین آف کینیڈا ہر ایئرس اینڈ سکسیسرز. وہی سیم ہے بالکل، دونوں بھی پوائنٹ سیم ہیں، تو میں پھر اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا جو اس میں پلیج ہے، یہ تو اوتھ ہو گیا، پھر اس میں ایک پلیج ہے. پلیج کیا ہے؟ آئی ول گیو مائی لائلٹی ٹو دا یونائٹیڈ کنگڈم. میں اپنی وفاداری یونائٹیڈ کنگڈم کے سپرد کرتا ہوں، ان کا میں وفادار رہوں گا یونائٹیڈ کنگڈم کا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کلمہ توحید کی شرط اخلاص منافی شرک کا رد ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آئی ول آبزرو اٹس لاز فیتھفلی، یہ پلیج ہے. ٹھیک ہے، کہ میں ایمانداری سے یونائٹیڈ کنگڈم کے قوانین کو تسلیم کرتا ہوں. اس کو پھر وہی لکھا گیا کہ طاغوت کی سرپرستی کا اقرار، کلمہ توحید کی شرائط تابعداری منافی نافرمانی اور اخلاص منافی شرک کا رد. ٹھیک ہے، اور پھر آسٹریلین شہریت کا حلف جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس میں مطلب دو قسم کے حلف ہیں. ٹھیک ہے، دو ورژنز ہیں پلیج کے، ایک جس کے اندر خدا کو شامل کیا گیا ہے اور ایک جس میں خدا کو جو ہے شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، بہرحال وہ کیا ہیں کہ آئی پلیج مائی لائلٹی ٹو آسٹریلیا. ٹھیک ہے، میں اپنی وفاداری آسٹریلیا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حتمی وعدہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو گیا؟ مگر یہ یہاں لکھا ہے کہ کلمہ توحید کی شرط اخلاص منافی شرک کا رد ہو گیا. ٹھیک ہے، whose laws I will uphold and obey. یعنی دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ جس کی میں اپنی وفاداری کا حتمی وعدہ کرتا ہوں آسٹریلیا کے ساتھ میں، جس کے قوانین کو میں برقرار رکھوں گا اور جن کا میں حکم مانوں گا، which I will uphold and obey. یہ لکھ کر اب اس کے آگے پھر اس بات کو مدلل بنانے کے لیے ایک آیت جو ہے پھر پیش کی گئی ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے، جس کا پھر ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے. یہ سب چیزوں کو کیا بتا دیا گیا؟ کفر بتا دیا گیا. کسی بھی کنٹری میں جا کر اس کنٹری کی سٹیزن شپ کو لینے کے لیے، ریسیڈنسی کو لینے کے لیے اگر یہ اوتھ لیں گے، یہ حلف لیں گے، تو کیا ہو گیا؟ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بغاوت کا اعلان ہو گیا، طاغوت کی فرما برداری کا اقرار ہو گیا، اور توحید کے جو کنڈیشنز ہیں اخلاص کے اور تابع داری کے، تو اس کی رد ہو گئی. اوکے، اور اب وہ بتا کر پھر اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں، جو یعنی اس میں کچھ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایکسیپشن ہے. وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ آیت کوٹ کر کے پھر اس کا ایکسپلینیشن بھی آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں کفریہ کلمات کی زبان سے ادائیگی کی رخصت جو پرمیشن ہے مندرجہ بالا آیت کی روشنی میں موجود تو ہے. اوپر ایک اس آیت میں کیا دیا گیا ہے کہ کفریہ کلمات کہنے کی اجازت ہے بعض لوگوں کو، یہ اجازت تو ہے، مگر اس آیت کا سبب نزول یعنی وائی دس ورس واز ریویلڈ، ٹھیک ہے، آیت نازل کیوں ہوئی، اس کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے، اس آیت کا سبب نزول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے کفار کے ہاتھوں
اپنے والدین کی شہادت کے بعد، یعنی ان کے پیرنٹس کو کافروں نے قتل کر دیا تھا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا تھا، ان کو اریسٹ کر کے ان کو ٹارچر کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کی والدین کے شہادت کے بعد بے تحاشا جسمانی تشدد کے نتیجے میں زبردستی کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے نظریے کے بغیر زبان سے کفریہ کلمات کو ادا کیا. یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو دیکھیں گے، یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے نا. کافروں کو مار دیے، کافروں کو کاٹ دیے، خالی آیتوں کو لے لے کر مطلب اس پر جو تبصرہ ہوتا ہے وہاں پر یہ بات یعنی لوگوں کے کنسیڈریشن سے جو ہے تقریباً ہے نا بڑے پیمانے پر اوجھل ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کن حالات کے اندر کیسی یعنی کس قسم کے آپریشن کو اور زیادتی کو اور زبردستی کو ہے نا ظلم کو برداشت کرنے کے بعد ایک یعنی خاص لوگوں کے لیے وہ کمانڈز دیے گئے ہیں، تو وہ اس کا یہاں پر جو ہے ذکر آ رہا ہے، رائٹ. تو پھر اب وہ کیا ہے کہ ان کو اتنا مطلب اذیت دی گئی، اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنے جسمانی جو ہے تکلیف پہنچائی گئی ان کو کہ اس میں یعنی اپنے حواس کھو بیٹھے اور یعنی مدہوشی کی جو ہے کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی. اور پھر اس زبردستی میں مطلب وہ ہے نا فورس کر رہے تھے کہ کفریہ کلمات کہو تبھی ہم یہ اپنے ٹارچر کو جو ہے کم کریں گے، بند کریں گے. تو وہ اس میں مجبوری میں آ کر کوئی دنیاوی فائدے کے یعنی حاصل کرنے کی لالچ کے بغیر، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کفریہ کلمات ادا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، رائٹ. تو دلیل کی بنیاد پر تو صرف اس شخص کو مندرجہ بالا حلفوں کی عبارات کی زبان سے ادائیگی کی رخصت ہے. یعنی اب یہ کانٹیکسٹ کو، اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایسے انسان کو مجبوراً اس طرح کا وہ اوت لے سکتا ہے، اس طرح کے حلف کی جو ہے باتوں کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو اتنے شدید آپریشن اور ظلم اور زیادتی اور ٹارچر کے اندر جو ہے پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں پھر پڑھ رہا ہوں. تو دلیل کی بنیاد پر تو صرف اس شخص کو مندرجہ بالا حلفوں کی عبارات کی زبان سے ادائیگی کی رخصت ہے جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مانند جبر و اکراہ کے موانع کفر کے ماتحت ہو. ٹھیک ہے، اتنا آپریشن، اتنا ٹارچر کیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں کوئی مسلمان اگر ہے ان طرح کے کافر ممالک کے اندر ہے نا تو وہ اس طرح کے جو اوتھ ہیں وہ اپنے زبان سے ادا کر سکتا ہے. یہ انہوں نے یہاں اس میں سمجھایا ہے. اور پھر بات کنکلوژن کی طرف آ گئی. اس فعل کے مرتکب افراد کی اکثریت کا موقف اس سلسلے میں ہم آہنگ ہے. اب اس طرح کے اوت لینے والے بے شمار مسلمان ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو کافر ممالک کے اندر دنیا بھر میں ہے نا کافر ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. تو اس فعل کے مرتکب افراد کی اکثریت، یہ اوت لینے والے افراد کی میجورٹی کا موقف، ان کا جو پوزیشن ہے اپنے اس اوت لینے کے سلسلے میں ہے نا، ان کا جو سٹینڈ ہے، ان کی میجورٹی کا سٹینڈ ہم آہنگ ہے، سیم ہے، سملر ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم نے دل سے یہ حلف تو ادا نہیں کیا ہے، کہ ہم نے دل سے تو یہ حلف ادا نہیں کیا ہے. ہم نے جو اوت لیا، جو قسم کھائی، جو وہاں پر وعدہ کیا، جو پلیج کیا، وہ ہم نے دل سے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، ان تمام افراد سے میرا مؤدبانہ سوال یہ ہے، لکھنے والے کا، جو حضرت جو مولانا نے لکھا ہے، انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام افراد سے میرا مؤدبانہ رسپیکٹفل سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے دل سے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ادا کیا؟ جی، وہاں جا کے آپ جھوٹا عہد اٹھا لیے، آپ مسلمانوں کے درمیان میں آ کے آپ اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم دل سے نہیں بولے تھے، وہ وعدہ جو کرے تھے. تو ان سے پھر یہ سوال ہے کہ پھر آپ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے تھے؟ کیونکہ جس نے دل سے
اس کلمہ توحید کو ادا کیا ہو اس کی زبان اس کی نفی کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. یعنی جس نے کلمہ توحید کا دل سے اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو پھر وہ اسی زبان سے اس کے اپوزٹ جو بات ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ یعنی کمپلیٹ ہو گیا سوال یہاں پر. اور پھر اس کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرقان الدین احمد، یہ اس الولاء والبراء کی سمری کے جو مصنف ہیں، جو آتھر ہیں، وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، فرقان الدین احمد. اور ان کا میں یہ نوٹ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور پھر ہم یعنی جتنا وقت تھوڑا بہت بچا ہے اس میں ہم اس پر کچھ تبصرہ کر لیں. خصوصی نوٹ: معزز قاری، انتہائی ادب سے آپ سے مندرجہ ذیل گزارشات ہیں. 2 گزارشات ہیں. نمبر 1، اگر آپ اس مضمون کے مندرجات سے متفق ہیں تو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب تک پہنچانے کا فریضہ ادا کریں، تاکہ اس نازک مسئلے میں لا علمی کہیں ہمیں آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل نہ کر دے. اور نمبر 2، دوسری گزارش ان کی یہ ہے کہ اگر آپ اس مضمون کے مندرجات سے متفق نہیں ہیں تو راقم یعنی جو رائٹر ہیں کی اصلاح فرمائیے اور اس مضمون میں موجود غلطیوں کی نشاندہی فرما کر راقم پر احسان عظیم فرمائیے. ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کی شکل میں جو ان کئی یعنی قسطوں کے اندر تقریباً ابھی تک 6، یہ 6ٹھا جو ہے اس کا حصہ ہے، پارٹ ہے. اس میں جو کچھ آ گیا ہے نا، انشاءاللہ اس کے لنکس ان کے ای میل پر جو ہے فارورڈ کیے جائیں گے، اور پھر جب اس کی تحریری شکل جب مرتب ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ان کو ہم بھیجیں گے. اب عزیز ساتھیوں آ جائیے، یہ بات یہ پورا ڈاکیومنٹ میں نے آپ کے سامنے تقریباً لفظ بلفظ جو ہے پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ذرا اس پر تبصرہ کر لیں. پہلے ایز اٹ از جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس اعتبار سے ہی ہے نا، اگر فار فیو مومنٹس، ٹھیک ہے، چند لمحات کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جس طرح اس بات کو ثابت کیا ہے اگر یہ واقعی میں ایسا ہی ہے نا، تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا ذرا آپ بتائیے. یعنی یہ بات کہ آپ کسی کنٹری کو سفر کر کے جا رہے ہیں جی، وہاں پر ٹیمپرری ریسیڈنسی کے لیے یا پھر پرماننٹ ریسیڈنسی اور سٹیزن شپ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ مجبور ہیں. اب اس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جی، کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے. عام طور پر لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں، یہاں نہیں بن رہی بات، ٹھیک ہے، فورن چلے گئے، وہاں پر جاب لگ گئی، وہاں کی کرنسی ہے نا یہاں کے مقابلے میں 1:10 1:20 اور 1:70 کے ریشیو پر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیکھیں تو $1 لگ بھگ جو ہے 80 روپیز سے بھی مطلب زیادہ ہوتا ہے. اوکے، تو وہاں پر جتنا بھی کما رہے وہ ملٹیپلائڈ بائی 80، یعنی یہاں کے مقابلے میں اکثر مطلب زیادہ ہوتا ہے نا. تو پھر انسان وہاں پر رہ کر یعنی پیسے جمع کرتا ہے، یہاں انڈیا میں بھیجتا ہے. اوکے، اور پھر یہاں پر قرضے ادا کیے جاتے ہیں، بہنوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، رائٹ، اور گھر بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مطلب جو بھی مسائل ہیں. میں جسٹ ایز این ایگزامپل کچھ باتیں آپ کے سامنے ایگزامپلس لے رہا ہوں. تو آپ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اب آپ جب وہاں پر جائیں گے اور پھر اگر کسی نے یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی سٹیزن شپ جو ہے لینے کا ارادہ کیا تو پھر اب اس کو یہ اوتھ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ وفاداری کا اوتھ نہیں لیں گے. یعنی ابھی ہم صرف کامن سینس سے تبصرہ کر رہے ہیں یہ ساری مطلب لگ باتوں کا. بھئی آپ ملک چھوڑ دیجئے، آپ کسی کمپنی میں ایک ملازم کی حیثیت سے جاب جوائن کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہو، پرائیویٹ جاب ہو، یا آپ خود ایک امپلائر ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس نوکری کرنے کے لیے کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں، تو ان سے وفاداری ایکسپیکٹ نہیں کرتے. آپ خود وفادار نہیں رہیں گے اپنی نوکری کے، اپنے امپلائر کے، اور آپ اپنے امپلائیز سے، اگر آپ امپلائر ہیں تو آپ اپنے ملازموں سے آپ وفاداری ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. اور اگر وہ وفاداری
کے لیے راضی ہو گیا یا آپ وفاداری کے لیے راضی ہو گئے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ آپ نے خدا سے وفاداری چھوڑ دی ہے، دستبردار ہو گئے آپ خدا کی وفاداری سے، اور اب آپ اس کمپنی کے مالک کے آپ وفادار ہو گئے؟ یعنی کون سی چیز کہاں پر ایکویٹ کرنے کی ہے؟ کیا یہ مناسب ایکویشن ہے یہ جو چیزوں کو لا کر جو ہے برابر برابر کر دیا گیا ہے؟ اور کیا مطلب یہ وفاداری، یعنی یہ تو ایک بیسک ایکسپیکٹیشن ہے نا، کامن سینس سے کوئی بھی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ وفاداری تو ہونی چاہیے بھائی، یعنی باغیوں کو کون ملازمت پر رکھے گا؟ آپ وفادار نہیں ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ غیر وفادار ہیں نا، آپ باغی ہیں، یو آر اے ٹریٹر، آپ لائل نہیں ہیں، کمپنی میں آپ باغی لوگوں کو رکھیں گے جو آپ سے وفاداری کرنے کے سلسلے میں خاموش ہیں، وہ اقرار کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، آپ انٹرٹین کریں گے؟ آپ خود ویسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے، ہے نا، اپنی حد تک اگر آپ واقعی ایک سنسیئر اور اچھے انسان ہیں، ایماندار انسان ہیں، مسلمان ہیں، واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی وفاداری کا وہاں پر جو ہے ایک نمونہ پیش کریں گے۔ پھر کیا ہو گیا؟ اب شرک ہو گیا۔ اور یہاں پر اب یہ کوئی چھوٹی موٹی کسی کمپنی کی بات نہیں ہو رہی، ایک ملک میں جا کر آپ رہنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ملک آپ کو سٹیزن شپ دے رہا ہے، اپنی ناگرکتا دے رہا ہے، اور ان کا تقاضا یہ کہ بھئی یو ہیو ٹو ڈکلیئر دیٹ یو آر لائل، آپ وفادار رہیں گے اور آپ ہمارے قانون کی جو ہے پابندی کریں گے۔ ارے قانون کی پابندی کیسے نہیں کریں گے؟ آپ کسی جگہ پر جا کر رہیں گے تو آپ وہاں کا قانون سے بغاوت کرنے کے ارادے سے آپ رہیں گے، اور پھر بھی وہ لوگ آپ کو سٹیزن شپ دے دیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آدمی باغی ہے، اس نے ہمارے مطلب قانون کی جو ہے فرما برداری سرے سے قبول ہی نہیں کی۔ واٹ از دس ایکسپیکٹیشن؟ یہ کیا، یہ کس قسم کی سوچ ہے یہ؟ اور اس چیز کو کیا کیا گیا؟ یہ وفاداری، ملک سے وفاداری، ملک کے قانون سے وفاداری کے اعلان کو کس سے ایکویٹ کر دیا گیا؟ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری، کیونکہ اللہ کی اطاعت مان کر چل رہے ہیں، ہے نا، ایک مومن۔ اور اب یہاں کیا ہو گیا؟ طاغوت، اللہ کے مقابلے میں دوسرا قانون ساز آ گیا، اور پھر اب اس کی جو ہے اطاعت کی بات آ گئی۔ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان ہے؟ سوچئے ذرا، اس بات کو سوچئے، اور اس بات پر یہ بھی مطلب آپ غور کریے پھر کہ یہاں جو، یعنی یہ آپ سوچیں، یہ میں آپ کے سامنے 2-3 بار یہ آلریڈی کہہ چکا ہوں، یہ ڈاکیومنٹ ہندو انٹلیکچوئلز نے ہمیں تھمایا ہے، ورنہ اس کے بارے میں علم نہیں تھا، آئیڈیا نہیں تھا۔ اور اگر مطلب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی مطلب ہمارے خزانوں کے اندر جو ہے سیف ہے، محفوظ ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا لکھا، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا اپروچ کیا ہوگا، تو ذرا خدا کے لیے مطلب آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بات اب پبلک ہو چکی ہے، ہمارے غافل مسلمان نہیں جانتے، اکثریت مسلمانوں کی عوام واقف ہی نہیں ہے کہ ہمارے اہل علم نے کیا کیا لکھا ہے، اور اسی لیے ان کو یہ کڑن ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ارے بھائی ایسا کہیں کو ہمارے کو غدار سمجھ رہے ہیں، ہمارے کو ایسا کیوں، وفادار ہم ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، بھیجا الزام ہے، بلکہ جو آپ کے دلوں میں فیلنگ آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ بتائیے کس قدر ان لوگوں کو ننگا کر دیا گیا ہے سب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، کہ ان کی اکثریت نے ایسے، اب تمام کنٹریز، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ملک کون سے ہیں؟ غیر مسلم کہہ کے بھی کچھ مطلب ایک ہے نا، کوئی لاج نہیں رکھی، چلو بھائی نان مسلم کنٹری کہہ دیتے، کفار ممالک، کافر ملک لکھا ہے۔ وہ کافر ملک کے ایگزامپل کے اندر یہ امریکہ آیا ہے، کینیڈا آیا ہے، اور یعنی گریٹ برٹن آیا ہے، آسٹریلیا آیا ہے، یہ تو پھر ایگزامپلز ہیں خالی، ابھی پھر وہ تو لمبی لسٹ ہے کافر ممالک کی۔ کہہ دیا کہ ملک ہی پورے کا پورا کافر ہے نا، اور پھر یہ بتا دیا، آپ سوچیں شرم سے ڈوبنے کی یہ بات ہے کہ جس کسی نے یہ حلف لیا
سوچیں اب ہر کافر ملک میں، ہر نان مسلم کنٹری میں مسلمان جہاں جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں کے سٹیزن ہیں، وہ سٹیزن شپ لینے کے لیے یہ اوتھ لیتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ حلف اٹھاتے ہیں اور یہ پلیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کیا لکھا؟ ان کے بارے میں لکھا کہ اکثریت سے جب پوچھا گیا ان کے اس حلف کے بارے میں تو کیا کہا لوگوں نے؟ اس فعل کے مرتکب افراد کی اکثریت کا موقف اس سلسلے میں ہم آہنگ ہے، اوکے، all of them are harmonious, اوکے، in their attitude۔ کیا ہے ان کا موقف، ان کا سٹینڈ کیا ہے؟ ہم نے دل سے یہ حلف تو ادا نہیں کیا۔ یعنی جتنے مسلمان ہیں ان کی اکثریت نے جھوٹا عہد لیا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ ملک کی سرکاروں کو جب یہ اطلاع ملے گی، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ ریکارڈ ہے، یہ پھر بھی وہ آپ پر شک نہیں کریں گے۔ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ نے دل سے وہ عہد نہیں لیا، آپ نے جھوٹا عہد لیا۔ شرم کی بات ہے، جھوٹا آپ نے عہد لیا، آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اوت لے لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی آپ کو لاڑ اور پیار سے رکھیں گے اور آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو ٹرسٹ کریں گے۔ آپ بتائیے، یہ لکھنے کے بعد میں پھر آپ کی کوئی ٹرسٹ باقی رہی؟ کھڑے کھڑے لات مار کے نکال دینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ پھر بھی وہ لوگ کنسیڈریٹ ہے، پھر بھی وہ لوگ موقع دے رہے ہیں، پھر بھی وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ ایک ساتھ اچانک سے، مطلب یہ جیسی ڈسکور ہوا انہوں نے سب کی سٹیزن شپ کینسل کر کے ہکالا نہیں ہے، وہ اس کو تحقیق کر رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، ہے نا، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود غیر مسلم جو افسران ہیں وہ عربی لینگویج سیکھ رہے ہیں، قرآنک عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ قرآن کی نص سے اس بات کو سمجھے کہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ مطلب قرآن اس طرح کی جو ہے تعلیمات دیتا ہوگا، یہ شاید مطلب ان کا مس انٹرپریٹیشن ہوگا۔ اتنے مطلب مارجن کے ساتھ میں وہ ابھی بھی اکثر جگہ پر زیادہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ ہاں کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اٹیک ہو گیا تو پھر وہاں ویسے لوگوں کے اوپر وہ سختیاں ضرور برت رہے ہیں، کریں گے نا۔ آپ حکومت میں ہوتے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے اقتدار ہوتا، آپ نہیں کرتے؟ آپ کی ریاست کے اندر، آپ کی کنٹری کے اندر لوگوں کو فساد کرنے کے لیے آپ کھلا دل، ہے نا، کھلے دل سے چھوڑ دیتے؟ نہیں نا، ایک انتظام ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے، آپ ضرور لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ان کی حرکتوں کے لیے۔ اور جس کسی کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ پھر وہ وفادار نہیں ہے، وہ شروع سے وفاداری کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو باغی تھا، تو پھر مطلب آپ کہ آپ انٹرٹین کریں گے ویسے لوگوں کو اپنی کنٹری کے اندر؟ یہاں میجورٹی مسلمانوں کے جھوٹے عہد لینے کا پردہ فاش الولاء والبراء کے اندر جو ہے کر دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ سب عہد اٹھانے والے جتنے لوگ ہیں ان کافر ممالک کے اندر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا عہد دے کے آپ نے اپنے مولویوں کو مطمئن کر لیا؟ نہیں، یہاں سے بھی آپ ہکالے جائیں گے، کیونکہ یہاں لکھ دیا ہے حضرت نے، ہے نا، جو یعنی ایسے رویے کے اوپر اور ایسے موقف کے اوپر یہ حرکت کرنے والا تو ایک پازیٹیو، یعنی اپنے مولاناؤں سے، اپنے ملاؤں سے ایک پازیٹیو رسپانس کا جو ہے ایکسپیکٹیشن رکھے گا نا۔ بھائی میں دل سے نہیں کرا وہاں پر، وہ قانون کا جو ہے پابندی کرنے کی، وفاداری کرنے کی، دل سے نہیں لیا تھا عہد۔ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہاں بیٹا اچھا کرے، مگر جواب کیا ہے یہاں پر؟ ان سے الٹا اور زیادہ شرمندہ کر دینے والا سوال ہے۔ بھائی کلمہ توحید دل سے پڑھے تھے، وہاں بھی یہی لوترنڈی کرے، وہاں بھی دھوکہ دیے، کیا کرے؟ وہاں پر بھی آپ اپنا اعتماد کھو چکے، کھوئیں گے ہی، صرف وہی نہیں، ہر جگہ دنیا میں آپ کھوئیں گے اپنا اعتماد، کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔
یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمان اپنے آپ کا بھی جو ہے وفادار نہیں ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں کرے. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ لکھا ہے نا سب یہاں پر. تو عزیز ساتھیوں، اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ویسے سمجھانے کے لیے پھر یعنی اب بہت ساری باتیں ہیں، ہے نا. آیات جب قرآن مجید کی پیش کی جاتی ہیں تو پھر بھئی وہ آیتیں کس معنی کے اندر، کس انٹرپریٹیشن کے اندر اور کن کانٹیکسٹ کے اندر بالکل مناسب تھیں. کیونکہ میں یہاں پر آیتوں کا رد نہیں کر رہا کہ بھئی یہ آیت نہیں تھی، فلاں آیت نہیں تھی، فلاں آیت غلط ہے، نہیں بول رہا میں. واقعی میں وہ آیتیں ہیں جن کے اندر مارنے کا، کاٹنے کا، گھات میں بیٹھنے کا، ان کو دبوچ لینے کا حکم دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے پچھلے وہ جمعوں کے اندر جو ہے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، ہیں وہ آیتیں. لیکن پھر ساتھ میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محبت کا حکم دیتی ہیں، آزادی کا حکم دیتی ہیں، دین مانو یا نہ مانو، ہے نا. وہ بھی میں آپ کے سامنے دہراتا آیا ہوں. اور آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی، یہ دیکھیے، سوچئے ذرا بس، یعنی کنسیڈریشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے، وہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے، یعنی جس میں کافروں سے اور مشرکوں سے جو ہے برات کا اعلان کیا گیا ہے نا. جس سورے کی شروعات میں بسم اللہ جو ہے نہیں پڑھا جاتا، اس سورے کی جو ہے یہ آیت ہے. سوری یہ 60:8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. آیت کا نمبر میں اس میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. شاید میں نے انہیں کاپی کرنے کے اندر کوئی غلطی کی ہوگی اس میں. بہرحال آیت دیکھ لیں. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے نا، ابھی بھی شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہود میں سے ہو سکتے ہیں، عیسائیوں میں سے ہو سکتے ہیں، مشرکین میں سے ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کیا. اب یہ کون سے ہو گئے بھئی؟ ہماری نظر میں اب تو ہمیں تو جو سمجھایا گیا کہ سب کے سب کافر ہیں، ہر غیر مسلم کافر ہے، یہاں تک کہ ملک کو کافر ملک کہہ دیا گیا. پھر اب یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو اور جو ہے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، انصاف کرو، نیکی کرو. اور پھر اللہ اس کی ترغیب بھی دلا رہا ہے، ان اللہ یحب المقسطین. یہ جسٹس کرنے والوں کو تو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. بھائی جسٹس کرو، مشرکوں کے ساتھ جسٹس، جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جسٹس. اب اس آیت کا کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو سوال یہی آیا کہ بھئی دیکھو یہ تو قرآن میں کھلا کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف کاٹنے اور مارنے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف آپ کا اللہ جو ہے آپ کو اچھا رہنے کا جو ہے حکم دے رہا ہے نا غیر مسلموں کے ساتھ میں. تو پھر اب آپ یہ کریں گے کیا کریں گے اب آپ؟ اور پھر معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے اچھے جن کو ہم اہل علم کہتے ہیں، پبلک میں دینے کے لیے کوئی ایکسیپٹیبل جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان آیتوں. شرمندہ ہو کر آتے ہیں، امت مسلمہ کو سب کے سامنے، دنیا کے سامنے شرمندہ کر کے آتے ہیں. اس طرح کی مطلب آوازیں نکالتے ہیں جب سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی بتاؤ یہ دونوں آیتوں کا کیا ہے. نہیں ہے جاؤ، وہ چھوڑ دیجئے، وہ ایسا کر دیجئے، وہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہوگا، وہ ہم نے تو نہیں کیا بھائی. ہاں، اس طرح کے بیہودہ اور شرمندہ کرنے والے یہ جواب وہاں پر. ہاں، اپنے حلقے میں بیٹھ کر مسلمانوں میں گرج کے، مسجد میں، مدرسے میں، اس پر آپ جو ہے اڑلا کر تقریریں کر سکتے ہیں. دیکھو ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، یہ لوگوں کو جگہ نہیں دینا ہے، ان کے راستے تنگ کرنا ہے، ان سے نفرت کرنا ہے. بولیے یہ آپ یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ بول سکتے ہیں، پبلکلی آپ نہیں بول سکتے. تو یہ عجیب و غریب
یعنی کہ کوشچن مارک پیدا ہو جاتا ہے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ ہاں، آپ پبلکلی جا کے جو ہے بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جہاں پاور ہوگی وہاں آپ بولیں گے، جہاں پر آپ کمزور ہوں گے وہاں آپ دب کر. یعنی یہ کتنے ڈبل سٹینڈرڈ کی بات پروف ہوتی ہے یہ سارے نیریٹو سے، کہ آپ جب کمزور ہوں گے آپ سیکولر بنیں گے. آپ بولیں گے بھائی آل ریلیجنس آر لائک فلاورس، ہے نا، ایک بغیچے کی، ایک گارڈن کی جو خوبصورتی ہے وہ الگ الگ رنگ برنگے پھولوں سے ہوتی ہے. تو بدھزم بھی ہونا چاہیے، ہندوازم بھی ہونا چاہیے، جینزم بھی ہونا چاہیے، کرسچینٹی بھی ہونا چاہیے، سکھزم بھی ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے تبھی تو، ورنہ ایک ہی رنگ کے فلاورز ہو جائیں گے تو پھر یہ کیسا ہوگا؟ ہے نا. یہ باتیں آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کمزور ہوتے ہیں. لیکن پھر ذرا آپ کے ہاتھ میں اگر اقتدار آ جائے، پاور آ جائے، تو پھر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ ایک ایک کافر کو مزہ چکھانے والے ہیں، موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں. یس اور نو؟ یس، ہے نا. ایک پبلکلی پھر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے تو آپ بول نہیں سکتے، ہے نا. وہاں پر گنگے بن جاتے ہیں. یہ قرآن کا مس ریپریزنٹیشن ہے جو بار بار کئی صدیوں سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور میں پھر ایک بار آپ سے یہ دہرا رہا ہوں، شروع میں نے تقریباً ایک پورا جمعہ اس بات پر جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ علماء کو برا کہنے کے لیے نہیں کر رہا میں. یہ سب سے گزارش ہے، علماء سے بھی اور عام مسلمانوں سے بھی، بھائی ذرا قرآن پڑھیے، سمجھیے. غلطی، ہم انسان ہیں نا، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا ازالہ کریں، اس غلطی کو ڈسون کریں، بتائیں کہ ہاں بھائی ہمارے اسلاف میں بڑوں سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، ہم بھی اب تک ایسا سمجھ میں آ رہے تھے، ابھی ریکنسیڈر کیا، ری ایویلویٹ کیا، پھر دوبارہ غور کیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ باتیں ہیں قرآن میں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، رسول کی موجودگی میں. کیونکہ اتمام میں حجت ہوتا ہے، لوگوں کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور وہ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے. پھر بھی جو ہٹ دھرمی کرتا ہے تو پھر اسے، ہے نا، مارا جاتا ہے. وہ ہٹ دھرمی بھی کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے جو ہے مجاور بن کے دین کی مونوپولی وہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو وہ کرش کر کے رکھتے ہیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جو آج بھی ہو رہا ہے نا. اس طرح کی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کے سامنے اتمام حجت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی یہ ہیومینٹی کو اپریس کرنے کا جو معاملہ ہے، لوگوں کو کرش کرنا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کے خون کو نچوڑ دینا، ہے نا، ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آنے سے وہ منع کرتے ہیں. تب جا کر مطلب ان پر اتمام حجت ہونے کی وجہ سے یہ یعنی حد جاری کی جاتی ہے، ان کو الٹیمیٹ جو ہے پنشمنٹ دی جاتی ہے اسی دنیا میں. رسول کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ ذمہ داری عام مسلمانوں کو نہیں دی، ہے نا. دین کے معاملے میں اس کا حساب کتاب اللہ خود رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آخرت میں جو ہے چکائے گا. رائٹ. اور پھر اس بات کا بالکل یعنی آخری جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دو. دیکھیے سمپل سی بات ہے، یہ جو عہد ہے، یہ جو اوتھ ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کیا اور پھر اس کے ایگزامپل جو میں نے اس سمری میں سے آپ کے سامنے پڑھے، اس کا انڈرسٹینڈنگ یہ بہت کتنی مطلب سمپل ہے. آپ دیکھیے یہ جو اوتھ ہے، یہ جو حلف ہے یا عہد ہے نا، یہ ایک سماجی عہد ہے یا اعتقادی عہد ہے. کسی کنٹری میں جا کر آپ یہ بول رہے کہ I will be faithful to the laws of this country, I will obey the laws of this country. ٹھیک ہے، میں اس کنٹری کو جو ہے وفادار رہوں گا. یہ سماجی عہد ہے یا اعتقادی عہد ہے؟ عقیدے کا کچھ عہد کر رہے ہیں آپ وہاں پہ، یا ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے، ایک سماج میں رہنے کے لیے، ایک سماج کے جو یعنی لازم جو کنڈیشن ہوتے ہیں اس کا عہد ہے؟ یہ کیا ہے بتائیے؟ سماجی عہد ہے نا. کہیں پر بھی جائیں گے آپ، چھوٹے اسکیل سے لے کر، جیسا میں نے ایگزامپل دیا، چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہو، بھائی آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے ملازم جو ہے وفادار رہیں گے آپ سے. بڑے سے بڑے لیول پر آپ چلے جائیں گے، اب انٹرنیشنل لیول پر آپ چلے جائیں گے تو پھر وفاداری ایکسپیکٹ کی جائے گی. آپ وہ کنٹری میں آ رہے ہیں، وہ کنٹری آپ کو سٹیزن شپ دے رہی ہے اپنی، آپ وفادار نہیں رہیں گے. سماجی عہد ہے. یہ سماجی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا. مشرکوں کا بنایا ہوا اس وقت کی مشرک سوسائٹی نے جو سسٹم بنایا تھا اپنی سوسائٹی کو گورن کرنے کے لیے، ان لاز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی، حضرت ابوبکر صدیق نے پابندی کی. سماجی عہد ہے، اعتقادی عقیدے کا عہد نہیں ہے کہ بھائی آپ اب اللہ کو کہاں ہے وہ لاء میں بتاؤ، نکال کر بتاؤ نا بھائی اگر ہے تو. کہ لاء میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اب میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت کروں گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عقیدے کا عہد ہے ہی نہیں. زبردستی لے جا کر اس کو عقیدے کے اندر جو ہے گھسایا گیا ہے.
اور پھر اس کو جو ہے اب شرک اور کفر بتایا گیا ہے، اور پھر توحید کے جو ہے لازم شرطوں کے جو ہے خلاف جو ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ اننیسیسری یہ کھینچا تانی ہے جو اس کے اندر کی گئی۔ سماجی عہد ہے، ہر جگہ پر ہوگا۔ رسول اللہ نے جو کیا اس کا ایک ایگزامپل دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشرکوں کے ساتھ میں، یہود اور نصارہ کے ساتھ میں جو یعنی ٹریٹیز سائن کی ہیں۔ جب آپ مدینے کو ہجرت کر کے گئے، میثاق مدینہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہے نا، الگ الگ یہودی قبیلے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ ٹریٹی جو ہے سائن کی گئی۔ اوکے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے۔ وہ کون سا عہد تھا؟ وہ کون سی ٹریٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کی تھی؟ اعتقادی ٹریٹی تھی؟ نہیں تھی، سماجی ٹریٹی تھی۔ بھائی آپ پر کوئی حملہ کرے گا، ہم اور آپ مل کر جو ہے ڈیفینڈ کریں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا، ہم اور آپ مل کر جو ہے یعنی سب مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور جسٹس کے ساتھ میں رہیں گے، سب اس پیکٹ کے اندر جتنے شریک ہیں سب ایکول سٹیزنز رہیں گے۔ سماجی عہد تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاسداری کی، ہے نا۔ اور وہ مثال کے طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، واقعہ یاد کر لیجئے، پورا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ طائف گئے تھے دعوت دینے کے لیے مکہ چھوڑ کر، جب مکہ میں یہ محسوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب یہاں پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ طائف گئے۔ طائف میں دعوت دی، وہاں کے 3 سردار تھے، انہوں نے بہت مذاق اڑایا، ذلیل کیا، انہوں نے وہاں سے رسوا کر کے واپس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، پتھر مار مار کر لہو لہان کیا، ہے نا، وہاں کے نوجوانوں نے۔ اب وہاں سے نکل گئے، واپس آ رہے ہیں، کہاں آئیں گے؟ مکہ آئیں گے، مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے، حالات سازگار نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام جو ایمان لا چکے ہیں، یا تو ہجرت کر چکے ہیں، یا پھر وہ کوئی پروٹیکشن دینے کی پوزیشن میں نہیں، انتہائی کمزور حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکے کے سرحد پر جو انٹرنس ہے وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ آنے جانے والے جو قافلے تھے تو قافلے والوں سے بول بھجواتے تھے، فلاں سردار کے پاس جاؤ۔ کون سردار؟ مشرک سردار۔ پوچھو کہ محمد بن عبداللہ کو امان دیتے، پروٹیکشن دیتے نہیں دیتے، پوچھو، ریکویسٹ کرو۔ کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کس کا قانون ہے بھائی؟ اگر ویسے سوچا جائے سماجی قانون ہے، پھر بھی آپ سوچئے مشرکوں کا قانون ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو مشرکوں کے اس قانون کی کیا کر رہے ہیں؟ پابندی کر رہے ہیں۔ مشرکوں کا نہیں ہے، وہ سماجی قانون ہے، پابندی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہے، جبرائیل آ جا سکتے، کوئی بھی آ جا سکتے، ہے نا، ایک دعا پڑھ کے پھونک دیے تو وہ لوگوں کا جو ہے سروناش ہو جائے۔ اللہ کا رسول جو ہے سرحد پر بیٹھا ہوا ہے، بول بھی جایا کس کس کو؟ اخنس بن شریح، کفار کے جو ہے سرغنوں میں، سرداروں میں ہیں، مشرکوں کے سرداروں میں، اس کو بول بھی جائے۔ محمد بن عبداللہ کو جو ہے آپ پروٹیکشن دیتے کیا؟ نہیں دیتے، ہاں، منع کر دیا۔ سہیل بن عمرو کے پاس بھیجے، سہیل بن عمرو منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں مطعم بن عدی کے پاس میں بھیجے۔ یہ سب مشرکاں ہیں، مشرک سرداراں ہیں۔ مشرک مطعم بن عدی نے کہا کہ اچھا کوئی نہیں دے رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ نہیں بولتے، اچھا کوئی نہیں دے رہا ان کو امان، ٹھیک ہے میں امان دوں۔ اپنے بیٹوں کو لیا، لگ بھگ کچھ یعنی 12 بیٹے ہیں، تلواروں کے ساتھ لیس ہو گئے، ہے نا، باہر تک گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں لیا اور گارڈ کرتے ہوئے جو ہے لے کر آئے۔ پھر مطعم بن عدی نے جا کر قریش کے دوسرے سرداروں سے بات کی، ابو جہل وغیرہ سے بات کی، کہا کہ محمد کو میں امان دے رہا ہوں، میں پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے امان دیے تو ہم نہیں چھیڑیں گے، ہم نہیں ستائیں گے۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ کیا، کس چیز کی پابندی کر رہے ہیں؟ یہ طاغوت کہیں گے آپ اسے؟ اللہ کے مقابلے میں ابھی یہ جا کر پناہ لے رہے ہیں، اللہ کی پناہ کافی نہیں ہوئی؟ بڑے سخت ہو جاتے ہیں سوالات، یعنی کیونکہ یہ بات اس طرح سے جو ہے بیان کی گئی ہے، ہمارے دماغوں میں جو ہے بیٹھی ہوئی، یہ رویہ، علم تو نہیں ہے ان باتوں کا مگر رویہ ہمارے اندر آ گیا ہے، نجس، بھیڑا، چمارا، گھر،
قریب بھی نہیں آنا، بدبو آتی، دور رہو. ہم بڑے پاک شفاف ہے نا، بڑے اچھے، ایک دم اعلیٰ. یہ رویے ٹوٹیں گے اس وقت جب قرآن اور سنت کا ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کریں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ سوشل ایک آرڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں کے عہد و پیمان ہیں، اس کا وہ مشرکین بھی جو ہے لحاظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے ہیں. یہ سوشل پیکٹ ہے، ٹھیک ہے، سوشل عہد، سماجی عہد. کسی بھی ملک میں جائیں گے سماجی عہد کی پابندی کرنے سے اسلام نے آپ کو روکا نہیں ہے. یہ اعتقادی عہد نہیں ہے، سمپل بات ہے. زبردستی اسے اعتقادی عہد بنا کر ہے نا ایمان اور کفر کا جو ہے مسئلہ بنایا گیا. بہرحال عزیز ساتھیوں، اس تعلق سے یعنی میں نے جیسا کہا کہ بہت یعنی اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے، بہت دقت کے ساتھ میں رک کر ان تمام آیات کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے جن میں کافروں کے ساتھ سخت ترین رویے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جن آیات کے اندر آزادی دی گئی ہے ان کا صحیح موقع محل ہم ڈٹرمائن کریں گے. تو پھر آپ اس حق کو بآواز بلند ڈنکے کی چوٹ پر آپ پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے، اور دنیا ایکسیپٹ کرے گی. یاد رکھیے، دنیا ایکسیپٹ، اگر میں نے صاف دل کے لوگ ہوں گے، شریر کی میں بات نہیں کر رہا، صاف دل کے ہوں گے، وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں بالکل معقول ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی نازک اور حساس ہے نا اور مصیبت میں ڈال دینے والی ان تمام باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ان کا حل جو ہے اللہ ہمیں سمجھا دے اور پھر سمجھ کر قبول کر کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.